اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب آتا جا رہا ہے. اقترب کا معنی آ گیا ہے یا آتا جا رہا ہے، دونوں معنی میں. تو جو چیز بھی آنے والی ہوتی ہے وہ روز بروز قریب ہی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی قیامت کا دن قریب آتا جا رہا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، لیکن لوگ غفلت میں ہیں. معرضون، اعراض کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کو اگنور کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. یہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے شکایت کر رہے ہیں. مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا نصیحت نامہ آتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیتیں اس وقت نازل ہو رہی تھیں تو ہر آیت کا انکار کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے اس پہ بھپتیاں کستے ہیں. اور یہ آیت آج بھی ہے کہ قرآن تو پورا نازل ہو چکا، لیکن قرآن بیان کرنے والوں کی طرف سے جب بھی لوگوں کے پاس کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو جو مذہب مخالف لوگ ہیں، جو حشر انہوں نے پچھلی آیتوں کا کیا ہوتا ہے اس کے بعد والی آیتوں کا بھی وہی حشر کرتے ہیں. ان کے سامنے اسلام کے جتنے احکام بیان کر دیے جائیں ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی لوگوں کے سامنے اللہ کی نصیحت کی جائے، کوئی نئی نصیحت، تو الا استمعوه وهم يلعبون، لوگ اس کو سنتے ہیں اور لیکن یلعبون، کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں، اس کو توجہ نہیں دیتے اس کی طرف. تو بس ایک جنرل نالج کے لیے سن لیا اور اس کو سیریس ہی نہیں لیتے. تو آج بھی دیکھ لیں یہ ہو رہا ہے، کتنے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، عمل کی نیت ہی نہیں ہوتی ان کی. جنرل نالج کے لیے آپ دیکھ لیں یونیورسٹیوں میں اسلام بھی پڑھایا جاتا ہے، غیر مسلم بھی پڑھ رہے ہیں بہت سارے، تفسیر پڑھتے ہیں بہت سے غیر مسلم، حدیث پڑھتے ہیں بہت سے غیر مسلم، اور بہت سے مسلمان بھی پڑھتے ہیں. ان کی عمل کی نیت ہی نہیں ہوتی، ایک نالج کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ شکایت کر رہے ہیں انسان سے کہ یہ یلعبون کا ہم سادہ آسان ترجمہ کریں گے، اس کو سیریس نہیں لیتے. لاہیۃ قلوبہم، دل بھی ان کے غافل ہوتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم لوگ ہیں نا وہ سرگوشیوں کو چھپاتے ہیں اور چھپ کے کانوں کان آپس میں بات کیا کر رہے ہوتے ہیں، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سوائے تمہارے جیسے انسان ہونے کے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ اس زمانے کی بھی کافر کی آواز تھی دل کی، اور آج بھی یہی آواز ہے. آج بھی یہ سائنٹسٹ لوگ اور ایجوکیٹڈ لوگ اور لبرل لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو آپ کی بنتی ہے. وہ کہتے ہیں بہت زیادہ جو نیک لوگ ہوں گے نا ان میں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک اچھے موٹیویشنل، معاذ اللہ ایک موٹیویشنل اسپیکر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک گمراہی سے نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ یہ تو نہیں کہ ان کی ہر بات پتھر پہ لکیر بن گئی، اور تھے تو ہماری طرح کے انسان. وہ ایک عرب میں پیدا ہوئے، قریشی تھے، ہاشمی تھے، ایک اچھے انسان تھے، تو بس ایک ان کا دعویٰ تھا. تو اب ہر چیز کو اب ہم تو اپنے زمانے کے حساب سے چلیں گے. تو جو بہت زیادہ اس زمانے میں جو لبرل لوگ ہیں نا، جو بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہیں، جو اسلام کو برا نہیں کہتے، وہ زیادہ زیادہ نبی کی بات کی یہ تعویل کر لیتے کہ ایک اچھے انسان تھے. تو ایسا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ نہیں کہہ رہے، وہ خدا کہہ رہا ہے. تو وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے. جو احکام آپ دے رہے ہیں شریعت سے متعلق، جو میڈیکل سائنس سے متعلق باتیں یا اور دیگر باتیں، اس میں تو آپ کی حیثیت ایک بشر کی ہے، تو حدیث سے ثابت ہے. لیکن جو آپ اسلام کی بات جو آپ کر رہے ہیں وہ تو ان ہوا الا وحی یوحا، سورہ نجم میں ہے کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. وہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تلاوت کی جانے والی جس کے الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، اور ایک جس کا مضمون الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ بھی بات اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو وہاں مشرکین کی جو دل کی آواز تھی، آج کے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، اور ہمارے جو نام نہاد لبرل طبقہ ہے مسلمانوں کا وہ بھی یہی بات کرتا ہے کہ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کے انسان. اب چونکہ مشرکین کا تو بہت زیادہ دشمنی تھی تو وہ اس سے بھی آگے بڑھتے تھے، صرف بشریت پہ اکتفا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی تو مفاد پہ زد پڑ رہی تھی نا. تو لہذا وہ اس سے آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں، افتاتون السحر، کہ تم جادو کو فالو کرتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہیں، کیونکہ نبی جب کلام پیش کرتے تھے نا قرآن کا، تو عرب تو بلاغت والے کلام کو سمجھتے تھے، تو وہ اور قرآن نے کہا کہ اس جیسا کلام بنا کے لاؤ، تو وہ عاجز آ گئے. اور پھر اس کلام کا اثر بہت زیادہ ہوتا تھا ان کے اوپر، تو انہوں نے اس کو جادو سے تعبیر کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہم پہ اثر ہو رہا ہے نا اس کا بہت زیادہ، تو اصل میں یہ معاذ اللہ کوئی منتر ہیں. جیسے جادوگر جب منتر پڑتا ہے اور یہ روحانی عامل
جو ہے وہ مسمرزم کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کو کیپچر کرتے ہیں، تو یہ کچھ الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ مسحور ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی اسی طرح ہے. آفتاتون السحر، تو تم کیا جادو کو فالو کرو گے، وانتم تبصرون، جبکہ تم بصیرت رکھتے ہو، دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، تو کوئی نئی چیز یہ نہیں لا سکتے، ہماری عقل ان کی عقل برابر ہے، تو ہم کیوں ان کو فالو کریں. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے پریشان ہو کے کیا فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے جو آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، سب چیزیں جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی. تو وہ سب جانتا ہے تمہارے ان تانوں کو کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، تو میں اسی کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ مجھے تسلی ملے. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو بھی قرآن کا حصہ اس لیے بنا دیا تاکہ یہ تانے جس کو بھی مستقبل میں پڑھیں، آج کے دور میں بھی، تو وہ یہ سوچ کے تسلی کرے کہ میرا رب جانتا ہے، جس کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں نا، وہ ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو میں کیوں ان تانوں پہ پریشان ہوں. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے ترقی کر کے کہتے تھے. یعنی آپ دیکھیں اس میں الزام میں شدت پیدا کی جا رہی ہے. پہلا الزام یہ لگایا کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تو جب ہماری طرح کے انسان ہیں تو کتنی اچھی بات کریں، بے شک وہ جادو نہ بھی ہو، بے شک وہ جھوٹ نہ بھی ہو، بے شک وہ قصے کہانیاں نہ بھی ہوں، تو اس کی حیثیت ایک یہی ہوگی کہ ایک بشر جو ہے وہ کچھ اچھی اچھی باتیں سیکھ گیا ہے معاذ اللہ اور اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے. تو بس اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ خدا کے پیغمبر ہوتے اور ان کا کلام پتھر پہ لکیر ہوتا تو یہ ہمارے جیسے انسان کیوں ہوتے کہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، وہ کوئی خلائی مخلوق ہوتے نا. یہ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ کسی انسان کو اپنا نمائندہ بنا دے. پھر اس سے الزام میں ترقی کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عام انسان تو ہیں مگر اس کے ساتھ یہ جادوگر بھی ہیں، تو کیونکہ ان کے کلام کا ہم پہ اثر بہت ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ جادو ہے جس کی وجہ سے یہ ہم پر بہت زیادہ اثر ڈال رہے ہیں. پھر اس میں مزید شدت پیدا کی کہ نہیں، جادو میں بھی کچھ محنت ہوتی ہے اور جادو جو ہے نا وہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی فن ہوتا ہے. یہ تو وہ بھی نہیں ہے، یہ تو اضغاث احلام ہے. اضغاث احلام کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے کچھ ان کو باتیں آ جاتی ہیں، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا دیا، کوئی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دیا، تو پراگندہ خیالات ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے معاذ اللہ یہ اپنی زبان سے کچھ کہنے لگتے ہیں اور اس کی نسبت کر دی اللہ کے کلام کی طرف. یعنی اس کی حیثیت اور زیادہ گھٹا دی. اور پھر اس کی حیثیت مزید گھٹانے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی بات یہ بل افتراہ، معاذ اللہ نقل کفر، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بیٹھ کے باقاعدہ گڑھ رہے ہیں کلام کو، غلط غلط باتیں خدا کی طرف منسوب کر کے وہ جوڑ کے آپس میں اور وہ ہمیں سنانا شروع کر دیتے ہیں اور جھوٹی نسبت خدا کی طرف کر دیتے ہیں. تو الزام کو نا شدید سے شدید تر کرتے چلے گئے اور پھر اس سے بھی بڑا الزام لگایا کہ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہیں جن کا کام ہی معاذ اللہ جھوٹ بولنا ہے، معاذ اللہ نقل کفر. کیونکہ شاعر لوگ مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، قصے کہانیاں ادھر ادھر کی سنا رہے ہوتے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. تو یہ کلام جو انہوں نے پیش کیا صرف یہ نہیں گھڑا ہے بلکہ یہ ہیں ہی شاعر. کیا مطلب؟ ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کی کسی بات پہ بھی اعتماد نہ کرو. تو یعنی الزام جو ہے نا، الزام کو اس میں شدت پیدا کرتے کرتے آخر تک لے کر جانے کی کوشش کی انہوں نے. پھر اپنی دلیل کے طور پر کہنے لگے کہ اگر ہم غلط ہیں تو یعنی یہی ہو سکتا ہے نا کہ یا تو یہ اللہ کے نبی ہوں، نبی نہیں ہے تو پھر یا تو یہ جادو ہوگا کیونکہ اثر تو ہم پہ ہو رہا ہے اس کا بہت زیادہ، جادو نہیں ہوگا تو یہ انہوں نے خود سے گھڑا ہوگا، یا پراگندہ خیالات ہوں گے، یا یہ شاعر ہوں گے جن کو الفاظ ملانے آتے ہیں، تو پیغمبر نہیں ہو سکتے. اب جب سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی یہ جادوگر کا کلام کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، جادوگر تو ننگ دھڑنگ گندگیاں کھانے والے، اور کبھی بھی ماں باپ کے حقوق جادوگر کبھی نہیں بیان کرے گا، یتیموں کے حقوق تھوڑی بیان کرے گا وہ، اور نماز روزے کی ترغیب اور ایسی زبردست مدلل آیتیں کہ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان بتوں کے پاؤں ہیں جن کو یہ چلتے ہیں جن سے، اور ایسا موسیٰ علیہ السلام کا دلکش واقعہ اور ایسی موٹیویشن. جادوگر تو کوئی دنیا میں ایسا جادوگر نہیں ہے، تو کہیں سے بھی جادو نہیں لگ رہا یہ. پھر شاعر تو اس طرح ہوتے ہی نہیں ہیں. قرآن خود کہتا ہے کہ شعراء تو مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور آپ کی دعوت میں مبالغہ آرائی نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ خود عمل کر رہے ہیں، جبکہ شاعروں کے قول و عمل میں تضاد ہوتا ہے.
تو یہ تمام چیزوں کی جب نفی ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہے فلیاتنا بیاۃن، تو یہ معجزہ کیوں نہیں لے کر آتے؟ کما ارسل الاولون، جیسے کہ پچھلوں کو بھیجا گیا، پہلے پیغمبروں کو جو بھیجا گیا ان کے پاس تو معجزے تھے۔ یہ خود بتاتے ہیں موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی، ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ زندہ بچ گئے، اور عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے، تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس کا قرآن نے جواب دیا، مختلف موقعوں پر مختلف جوابات دیے ہیں۔ اصل جواب تو یہ کہ ہر پیغمبر کو الگ معجزہ ملا ہے۔ یہ سوال تو عیسیٰ ابن مریم سے کیا جا سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بناتے تھے، آپ کیوں نہیں بناتے؟ تو حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ بھائی میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اس سے بڑا معجزہ میں لے کر آ رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے نہیں جلے، تو آپ کیوں آگ میں آپ کو آگ اثر کیوں کرتی ہے آپ کے اوپر؟ آپ کو جب آپ آگ میں جائیں تو آپ بھی بچ جائیں، ہم یہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو بےہودہ سوال ہوتا نا۔ مدعی کے ذمے دلیل ہوتی ہے، مدعا علیہ جس دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے وہ والی دلیل مدعی کے ذمے نہیں ہے۔ زید نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، عدالت کہے گی 2 گواہ پیش کرو، زید نے عمر اور بکر کو پیش کر دیا، دونوں عادل تھے۔ اب جس کے خلاف دعویٰ کیا وہ کہہ رہا ہے میں ان 2 کی گواہی نہیں مانتا، فلاں فلاں جب تک گواہی نہیں دیں گے میں نہیں مانوں گا۔ تو جج کیا کہے گا؟ بھائی زید کے ذمے گواہ پیش کرنا تھا، عادل گواہ، اس نے پیش کر دیے، آپ کی مرضی کی گواہ پیش کرنا زید کے ذمے نہیں ہے۔ تو مدعی کے ذمے دلیل پیش کرنا ہے۔ پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے ذمے اپنی نبوت کی دلیل پیش کریں، فرمائشی دلیل پیش کرنا یہ پیغمبر کے ذمے نہیں ہوتا۔ تو یہ مضمون قرآن مختلف جگہوں پہ بیان کرتا ہے۔ یہاں ایک خاص بات بیان کر رہا ہے کہ فرض کر لو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی معجزہ دے دیں جو پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو ملا ہے، تو جب پچھلی امتوں کے فرمائشی معجزے ملے تھے تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ قوم عاد اور قوم سمود کے حالات دیکھو تم، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے اونٹنی نکالو پہاڑ سے، اور صالح علیہ السلام نے نکال لی اونٹنی، تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ بلکہ اونٹنی نکالنا ان کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن گیا، کیونکہ اللہ نے کہا اب ایمان نہیں لے کر آئی یا اونٹنی کو کچھ کہا، کچھ کیا اس کے ساتھ تو تمہیں تباہ کر دوں گا میں۔ تو اللہ کہتے ہیں ما آمنت قبلہم من قریۃ، اس سے پہلے بھی کوئی بستی ایمان نہیں لے کر آئی، وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ ساری بے ایمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے معجزہ دکھانے کے بعد؟ تو یہ بھی نہیں لے کر آئیں گے، اور جو ان کو مہلت مل رہی ہے اس مہلت سے بھی یہ جائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، رہا یہ سوال کہ یہ ہماری طرح کے بشر ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب مردوں کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے مشرکو اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور اس زمانے میں اہل علم اہل کتاب تھے، اہل کتاب سے پوچھو کہ کیا موسیٰ بشر نہیں تھے، عیسیٰ بشر نہیں تھے، ابراہیم آدم یہ سارے پیغمبر انسان تھے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے ان پیغمبروں کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، سارے پیغمبر کھانا کھاتے، پانی پیتے، نیند کی ضرورت یہ سارے پیغمبروں کے ساتھ تھی۔ وما کانوا خالدین، اور مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ پر بھی موت واقع ہو جائے گی، آپ کا سارا مشن ختم ہو جائے گا، آپ بشر ہیں، آپ معاذ اللہ پیغمبر نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وما کانوا خالدین، پچھلے پیغمبر کون سا ہمیشہ کے لیے دنیا میں آئے تھے، ان پر بھی موت واقع ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت واقع ہو جانا یہ آپ کے نبوت کے، آپ کے معاذ اللہ نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ آپ پر موت واقع ہوگی۔ دوسرے مقام پہ قرآن میں صراحت ہے نا کہ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے، دونوں موت کا شکار ہوں گے۔ تو موت یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ وما کانوا خالدین، یہ ہمیشہ وہ پیغمبر ہمیشہ دنیا میں نہیں رہتے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بشر بھی بنایا، کھانے پینے والا بھی بنایا، اور پیغمبروں پر موت بھی آئی ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو پیغمبر پر ایمان نہیں لے کر آیا، یہ الزام لگا کے کہ یہ انسان کیوں ہیں، یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں، تو ہم نے مدد پیغمبروں کی ہے۔ ان کے جو مخالفین تھے ان کے اس الزام کو ہم نے کوئی ویلیو نہیں دی، لہذا ہم نے کیا کیا، ثم صدقناہم الوعدہ، ہم نے جو پیغمبروں سے وعدہ کیا تھا نصرت کا وہ ہم نے پورا کر دکھایا۔ فانجیناہم، پیغمبروں کو بھی نجات دی، ومن نشاء، اور ان لوگوں کی بھی جن کو ہم نے نجات دینا چاہا، واہلکنا المسرفین، اور جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے پیغمبروں پہ، بیہودہ مطالبات پیغمبروں سے کر رہے تھے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو ان مشرکین مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے، یہ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔
لقد انزلنا الیکم کتابا، اللہ فرماتے تحقیق ہم نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کر دیا ہے، کتاب کو فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اس کتاب میں تمہارے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون، تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تمہیں چاہیے اس کا شکر ادا کر کے اس نصیحت کو فالو کرنا شروع کر دو، بیہودہ اعتراضات اس پر مت کرو۔ یہ جی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اب وقت ہمارا تھوڑا باقی ہے، اور یہ رکوع اگلا والا لمبا ہے، تو اس کا ترجمہ بھی میرا خیال نہیں ہو سکے گا اس تھوڑے سے ٹائم میں، تو ہم اس کو اپنے درس کو یہیں بند کرتے ہیں۔ اور جو اس رکوع میں جو ایک بہت اہم ترین بات ہے سوچنے کی، دو باتیں بہت اہم ترین جو ہمیں اس سے سبق ملتے ہیں، وہ یہ کہ آج کا جو مشرک ہے، جو مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ پیدا ہوا جو شرک کی طرف مائل ہے، وہ یہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ بشر نہیں ہیں، آپ جو ہیں نور ہیں، آپ حاضر ناظر ہیں، مشکل کشا ہیں، تو قرآن کتنے واضح لفظوں میں پیغمبر کی پوزیشن کو بیان کر رہا ہے کہ یہ اعتراض تو مشرکین کرتے تھے کہ وہ بشر ہیں، تو قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں بشر نہیں ہے، دیکھنے میں بشر ہے، حقیقت میں بشر نہیں ہے، نہ قرآن نے کہا کہ بشر ہونا ہی نبی ہونے کی دلیل ہے، بشر نہ ہوتے تو پھر اشکال ہوتا، اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سارے انسان تھے، بشر تھے، گوشت پوست خون کے بنے ہوئے انسان تھے، تو یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ نور ہوتے تو پھر اشکال ہوتا، لوگ کہتے کہ تمام پیغمبر بشر آئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر کیوں ہیں، یعنی تمام پیغمبر تو بشر تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر کیوں نہیں ہے پھر؟ تو یہ تو اس وقت اعتراض بنتا، تو بشر ہونا نبی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ تمام پیغمبر کھانا بھی کھایا کرتے تھے، یعنی بشر کے لوازمات بھی تھے ان میں، کامل بشر تھے وہ، ایسا نہیں ہے کہ دیکھنے میں بشر اور حقیقت میں نور، یا حقیقت میں نور اور جیسے یہ مشرک آج کے بدعتی لوگ عجیب اوٹ پٹانگ قسم کی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یعنی اس میں جو نبی کی محبت میں غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی تنبیہ ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے، جیسے کہ آج کل کے میں بار بار کہتا ہوں جو لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی 1400 سال پہلے پہاڑوں پتھروں کا دور تھا، سائنس نے اتنی ترقی کر لیا، چاند تک پہنچ گئی ہے سائنس اور سائنسدان، تو ہم وہ 1400 سال پہلے پہاڑوں پتھروں کے دور کے انسان کو کیوں فالو کریں؟ وہ تو محض ایک اچھے انسان تھے، بس ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی نفی ہے کہ نہ بشر ہونا یہ یا ایک عام انسان، عام سے میری مراد یہ کہ جسمانی لحاظ سے ایک عام انسانوں کی طرح کا انسان ہونا، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آج سائنسی ترقی کے دور میں آپ کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ وہ جو پیغام دے رہے ہیں وہ اپنا نہیں ہے بلکہ وہ خدائی پیغام ہے۔ تو سائنسی ترقی کہاں تک پہنچ جائے، آپ خدا سے آگے نہیں نکل سکتے جس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو دونوں کے لیے اس میں پیغام ہے، اور اسلام کی حقانیت کو ماننا اور اس پہ چلنے کی اہمیت ہے اس میں۔